بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے نوع انسان، اپنے نشو نما دینے والے کے قانون کی نگہداشت کرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک دستومہ زندگی سے کی۔ ازاں بعد یہ دستومہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس سے نر و مادہ کی تقسیم وجود میں آئی، اور یوں نر و مادہ کے اختلاط سے اس نے کرۂ ارض پر کثیر آبادی پھیلا دی جو مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ جب نوع انسان اپنی عقل کے اعتبار سے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں تو انسانوں کی خود ساختہ تقسیم و تفریق کے کیا معنی ہیں؟ تم تمام انسانوں کو ایک برادری سمجھو اور اس طرح خدا کے نظام ربوبیت کی نگہداشت کرو جس کے ذریعے تمہاری وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں جن کے لیے تم ایک دوسرے سے تعاون کے محتاج ہو۔ خدا کے نظام ربوبیت کے قیام کی ابتدا اپنے خاندانی رشتے استوار کرنے سے کرو۔ جب یہ ہو جائے تو پھر اس حلقے کو وسیع کرتے چلے جاؤ تاکہ پوری کی پوری انسانیت اس کے دائرے کے اندر آ جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو قانون خداوندی تمہاری ہر طرح سے نگرانی اور نگہبانی کرتا جائے گا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اس قانون کی روح سے تمہارے اپنے بچوں اور یتیموں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اس لیے ان کے مفاد اور حقوق کی بھی اسی طرح نگہداشت کرو جس طرح تم اپنی اولاد کے مفاد کی نگہداشت کرتے ہو۔ ان کا مال و اسباب بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھو، ایسا نہ کرو کہ ان کی اچھی اچھی چیزیں اپنی نکمی چیزوں سے بدل دو۔ ان کا مال الگ رکھو، اپنا الگ۔ ان کے مال میں خود بھٹ کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ جو بیچارہ معاشرے میں تنہا رہ جائے اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ الٹا اس کا حق طلب کر لینا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ لیکن یتیموں کا مسئلہ ان کے مال و اسباب کی حفاظت ہی سے طے نہیں ہو جاتا، بات اس سے آگے بھی چلتی ہے۔ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، مثلا جنگ کی وجہ سے کہ معاشرے میں مرد ضائع ہو جائیں اور بیوہ عورتیں اور یتیم بچے لڑکے لڑکیاں زیادہ رہ جائیں، بالخصوص بے شوہر عورتیں، اور اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ منصفانہ حل نہ ملتا ہو یا کہیں انفرادی طور پر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ایسے حالات میں تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ان یتیموں اور بیواؤں کی حفاظت اور پرورش کی خاطر تم ان بے شوہر عورتوں سے حد پسند جو تمہارے نکاح میں آنا چاہے نکاح کر لو۔ اس مقصد کے لیے ایک مرد ایک بیوی کے قانون میں استثنا کی جاتی ہے۔ اس صورت میں جیسا بھی حالات کا تقاضا اور معاشرے کا فیصلہ ہو تم 2 3 4 بیویاں تک نکاح میں لا سکتے ہو۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ تم اس طرح مختلف افراد خاندان میں عدل قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر اسی ایک بیوی والے قانون پر پائبند رہو، یا وہ لونڈیاں جنہیں تم اس سے قبل اپنے نکاح میں لا چکے ہو، کیونکہ اس کے بعد تو غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ بے انصافی یا کثرت اولاد کے بوجھ سے بچنے کے لیے یہ راہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ یاد رکھو
یہاں جس عدل کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے مراد مختلف بیویوں میں سلوک اور برتاؤ کا عدل ہے، نہ کہ جذبات کا عدل، اس لیے کہ جذبات میں مساوات اور یکسانیت رکھنا نفسیاتی محال ہے جس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور اپنی بیویوں کا مہر کسی معاوضے کا خیال کیے بغیر اس طرح دے دیا کرو جس طرح شہد کی مکھی شہد دیتی ہے، اس میں کسی قیمت یا بدل کا خیال تک بھی نہیں آتا، اس لیے کہ مہر تو ایک تحفہ ہے نہ کہ کسی چیز کا بدلہ۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے بلا تعامل اپنے فرض میں لا سکتے ہو۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ مال کو خدا نے تمہاری قومی معیشت کا ذریعہ قیام کا موجب بنایا ہے، اس سے قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل ہوتی ہیں، اس لیے اسے ایسے لوگوں کی تحویل میں نہ دو جو اس کے انتظام کی سوجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کی روٹی کپڑے اور صحیح تربیت کا انتظام کر دیا کرو۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کی بھی صحیح تربیت کرو اور ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو کہ ان کی صلاحیتوں کی کس حد تک نشو نما ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر سن بلوغت تک پہنچ جائے۔ پھر اگر ان میں عقل کی پختگی نظر آئے تو ان کا مال انہیں واپس دے دو، اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر گزشتہ آیت کے مطابق کرو، اور اس خیال سے کہ وہ اب سن بلوغت کو جلدی پہنچ جائیں گے اور ان کا مال انہیں واپس دینا ہوگا، فضول خرچی کر کے ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ باقی رہا ان کے مال کی حفاظت اور ان کی پرورش کا معاوضہ، سو تم میں سے جو ضرورت مند نہ ہو اسے کچھ نہیں لینا چاہیے، لیکن جو ضرورت مند ہو یعنی ان کی جائیداد کے انتظام کے لیے اسے جو وقت صرف کرنا پڑے اس سے اس کی اپنی آمدنی پر اثر پڑتا ہو اور اس طرح وہ تنگست ہو جائے تو وہ قاعدے اور قانون کے مطابق حق الخدمت لے لیا کرے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ لے لیا کرو، اور حساب کہنے کے وقت اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ تم یہ حساب خدا کو دے رہے ہو جو ظاہر اور پوشیدہ ہر بات سے واقف ہے، اس لیے ٹھیک ٹھیک حساب لے لینے والا ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ اب قانون وراثت کی تفصیل سنو۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین یا دوسرے قریب ترین رشتہ دار جن کا ذکر آگے آتا ہے چھوڑ کر مرے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین یا قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، خواہ وہ تھوڑا سا مال ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ ان حصوں کا ذکر آگے آتا ہے، لہذا عورتیں اپنا حق ملکیت الگ رکھتی ہیں، یہ نہیں کہ ہر چیز کا مالک مرد ہوتا ہے، عورت مالک ہی نہیں ہو سکتی۔
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر تقسیم وراثت کے وقت ایسے رشتہ دار بھی موجود ہوں جن کا ترکے میں حصہ نہ ہو یا دوسرے یتیم اور مساکین، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور سمجھا دو کہ ترکے کی تقسیم قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی، جس کی روح سے انہیں بطور حق کچھ نہیں مل سکتا۔ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے محض ان کی دلجوئی کی خاطر ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترکہ کی تقسیم صحیح قاعدے کے مطابق کرنی چاہیے، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم بھی اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاؤ تو تم کبھی نہیں چاہو گے کہ ان سے بے انصافی ہو، لہذا تم قانون خداوندی کی نگہداشت کرو اور ان معاملات میں ایسی بات کرو جو بالکل صاف، سیدھی اور محکم ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ یاد رکھو، جو لوگ ظلم اور ناانصافی سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کے متعلق یوں سمجھو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جس سے ان کے جذبات حرص و ہوس اور بھڑک اٹھتے ہیں، ان کی نیت نہیں بھرتی، اور وہ ناجائز دولت کے پیچھے پاگلوں کی طرح مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، اس سے ان کی صلاحیتیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما۔ اس اصولی تمہید کے بعد قانون وراثت تمہارے سامنے آتا ہے۔ اس باب میں اولاد کے متعلق خدا کا حکم یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی لڑکی برابر ہے 1/3 اور لڑکا برابر ہے 2/3، اس لیے کہ کنبے کے اخراجات کا کفیل مرد ہے، عورت نہیں۔ اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو نصف، اور متوفی کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ متوفی کی اولاد بھی ہو، لیکن اگر اس کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 3واں ہے اور باپ کا 2/3، اور اگر اس کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا حصہ 6واں ہے۔ یاد رکھو، یہ تقسیم متوفی کی وصیت جو فرض ہے پوری کر دینے اور قرضہ چکا دینے کے بعد ہوگی، یعنی ترکے سے سب سے پہلے متوفی کا قرضہ ادا کرو، پھر دیکھو کہ اس کی وصیت کیا ہے۔ اگر وصیت پورے مال پر حاوی نہ ہو یا وہ وصیت کر ہی نہ سکا ہو تو اس صورت میں ترکے کی تقسیم مذکورہ بالا حصوں کے مطابق کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ
یا تمہاری اولاد میں سے کون سا رشتہ نفع رسانی کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے، اس لیے یہ حصے خدا نے خود مقرر کر دیے ہیں، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اب عقدی رشتوں میاں بیوی کے متعلق سنو۔ جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اس میں سے تمہارا حصہ نصف 1/2 ہے، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، لیکن اگر ان کی اولاد ہو تو پھر ان کے ترکے میں سے تمہارا حصہ چوتھا 1/4 ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہوگی جو انہوں نے کی ہو، یا ان کے قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کا حصہ 8واں 1/8 ہے، تمہاری وصیت پوری کرنے یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ لہذا قاعدہ یہ ٹھہرا کہ پہلے قرضہ اور وصیت کو دیکھ لیا جائے، اس کے بعد اگر کچھ بچے تو پہلے عقدی رشتوں میاں بیوی کے حصوں کی تقسیم کر دی جائے اور باقی باندہ نسبی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے۔ اولاد میں اولاد در اولاد اور والدین میں دادا، نانا، دادی، نانی سب شامل ہیں جب متوفی ان کا اقرب ہو۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ متوفی لا ولد ہو اور اس کے بھائی بہن بھی ہوں اور ماں باپ بھی۔ اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، اور اگر بھائی بہنوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 1/3 میں شریک ہوں گے۔ جب ایسے متوفی کے ماں باپ بھی نہ ہوں تو اس کے ترکے کی تقسیم آیت نمبر 177 کے مطابق ہوگی۔ یہ تقسیم بھی وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ یہ وصیت کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کی گئی ہو، جس کا فیصلہ نظام معاشرہ کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مقررہ حکم ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، جذبات میں بہہ جانے والا نہیں۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، تو جو لوگ اس نظام خداوندی کی اطاعت کریں گے جس کی تشکیل رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، ان کے لیے ایسا جنتی معاشرہ پیدا ہو جائے گا جس کی شادابیاں سدا بہار ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامرانی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اس نظام کی نافرمانی کرے گا یعنی ان حدود اللہ کا تجاوز کرے گا تو اس کی زندگی ایسے ذلت آمیز عذاب میں گزرے گی جو اس کی انسانی صلاحیتوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حفاظت مال کے بعد تحفظ عصمت کی طرف آؤ جو تمہاری معاشرتی زندگی میں ایک بنیادی قدر کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی نگہداشت ضروری ہے۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہو جو زنا کی طرف لے جانے کا موجب ہو سکتی ہے تو ان کے خلاف اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ اگر وہ اس کی شہادت دیں اور جرم ثابت ہو جائے تو ان عورتوں کو باہر آنے جانے سے روک دو تاکہ انہیں موت آ جائے یا خدا کا قانون ان کے لیے ایسی صورت ادا کر دے جس سے وہ اس قسم کی حرکات سے رک جائیں۔ مثلا اگر وہ شادی شدہ نہیں تو ان کی شادی ہو جائے۔ زنا کی سزا کا ذکر 24ویں سورت کی 2 آیت میں ہے اور تہمت لگانے کا 24ویں سورت کی 4 آیت میں۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور اگر 2 مرد اس قسم کی حرکت کے مرتکب ہوں تو انہیں مناسب سزا دو، لیکن اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر اس سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ اللہ کے قانون میں معافی کی گنجائش بھی ہے جو اکثر حالات میں جرم کی روک تھام کا موجب بن کر باعث رحمت بن جاتی ہے۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ لیکن اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معافی ان کے لیے ہے جو غلطی سے کوئی جرم کر بیٹھیں اور پھر اس کا احساس بیدار ہونے پر فوراً اصلاح کی طرف لوٹ آئیں۔ خدا کے قانون میں معافی انہی کے لیے ہے اس لیے کہ اس کا قانون علم و حکمت پر مبنی ہے۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ان کے لیے معافی نہیں جو عادی مجرم ہوں اور اپنی حرکات پر اس وقت نادم ہو جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہو، نہ ہی ان کے لیے جو قانون کو سرے سے تسلیم ہی نہ کریں اور ساری عمر اسی سرکشی میں بسر کر دیں۔ انہیں دردناک سزا دینی چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اب معاشرے کی اگلی شق آئری زندگی کی طرف آؤ۔ اس باب میں یہ بنیادی نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسا کہ مردوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں، اسی طرح
نکاح کے لیے عورتوں کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اگر وہ تمہارے نکاح میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں اس نیت سے روک رکھو کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ ہتھیا لو۔ ایسا قطعاً جائز نہیں، بجز اس کے کہ ان سے کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو۔ اس صورت میں عدالت تمہیں اس میں سے کچھ دلا سکتی ہے۔ تم اپنی بیویوں سے قاعدے اور قانون کے مطابق حسن سلوک سے رہو سہو۔ اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو یوں ہی بے قابو ہو کر گھر سے قطع تعلق پر آمادہ نہ ہو جاؤ، تحمل اور برداشت سے کام لو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں نظر بظاہر ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی خوشگواریاں رکھ دی ہیں، اس لیے فیصلے میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ ایک بیوی کو طلاق دے کر کسی اور جگہ نکاح کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محض نئی عورت سے شادی کرنے کا شوق طلاق کے لیے وجہ جواز ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان شرائط کے مطابق جن کا ذکر آگے چل کر آئے گا طلاق تک کی نوبت پہنچ جائے اور تم اپنی بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو تو اس سے کچھ واپس نہ لو۔ البتہ اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو تو پھر اس میں سے کچھ لیا جا سکتا ہے، یا اگر اس سے بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو تو۔ لیکن جب ایسی صورت نہ ہو اور تم اس بیچاری کے خلاف ناحق تہمتیں لگا کر کچھ وصول کرنا چاہو تو یہ ایک کھلا ہوا گناہ ہے، یعنی ایسی معیوب حرکت جس کے مذموم ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ جو کچھ تم نے اسے دیا تھا وہ کیسے واپس لے سکتے ہو؟ دران حال یہ کہ تم میں زناشوئی کے تعلقات رہ چکے ہیں اور تمہاری بیویاں نکاح کے وقت تم سے اپنے حقوق کے تحفظ کا پختہ عہد بھی لے چکی ہیں، لہذا تمہارے لیے اس معاہدے کا احترام ضروری ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب یہ دیکھو کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے تمہارا نکاح جائز نہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو انہیں اپنے نکاح میں مت لاؤ۔ جو کچھ تم اس سے پہلے کر چکے ہو وہ کر چکے، اب ایسا نہ کرنا۔ یہ بڑی بے حیائی کی بات، مکروہ اور مردود رسم اور بہت برا دستور تھا جو تم نے رائج تھا، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ علاوہ ابھی تم پر حد ذیل رشتوں کی عورتیں بھی نکاح کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں،
پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ عورتیں جن کا تم نے دودھ پیا ہو، وہ بمنزلہ ماؤں کے ہیں۔ تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی سابقہ شوہروں سے لڑکیاں جو تمہاری حفاظت میں پرورش پاتی ہیں، اس لیے بمنزلہ تمہاری اولاد کے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ تم ان بیویوں سے خلوت کر چکے ہو۔ اگر خلوت نہ کی ہو تو پھر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ نیز یہ بھی حرام ہے کہ جب آیت نمبر 3 کے مطابق تعداد ازواج کی ضرورت پڑ جائے تو تم بیک وقت 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ ان احکام سے پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا، اب ان کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ یاد رکھو تمہاری ذات کی حفاظت اور نشو و نما صرف قوانین خداوندی کی اطاعت سے ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ان کے علاوہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہیں، بجز ان کے جو اس سے پہلے تمہارے نکاح میں آ چکی ہوں۔ ان میں لونڈیاں بھی شامل ہیں اور وہ عورتیں بھی جن کی اجازت 60ویں سورت کی آیت نمبر 10 میں دی گئی ہے۔ یہ تمہارے خدا کی طرف سے عائد کردہ قانون ہے۔ ان عورتوں کے علاوہ اور سب تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، اور اس طرح زوجین ان پابندیوں میں گھر جائیں جو میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے میں ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ تم ان سے محض شہوت رانی کے لیے تعلقات پیدا کرو، خواہ اس کے لیے نکاح کی رسم ہی کیوں نہ ادا کر لی جائے۔ نیز نکاح کی ایک شرط مہر بھی ہے، اس لیے تم حلال عورتوں میں سے جس سے نکاح کر کے منفعت کے طالب ہو، یعنی بحیث کے میاں بیوی رہنا چاہتے ہو، تو ان کے لیے جو مہر مقرر کیے گئے ہیں انہیں دے دو۔ البتہ اگر تم باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر لو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یاد رکھو خدا کا قانون علم و حکمت پر مبنی ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اگر تم میں سے کسی میں اس کی استطاعت نہ ہو کہ وہ آزاد مومن عورت سے شادی کرے تو وہ کسی ایسی مومن عورت سے شادی کر لے جو کسی کی لونڈی ہو، تاکہ وہ لونڈیاں جو اس وقت تمہارے معاشرے میں موجود ہیں رفتہ رفتہ معاشرے کا جز بنتی جائیں اور اس طرح غلامی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ لونڈی سے شادی کرنا باعث ذلت ہے۔ جب وہ ایمان لے آئی اور تمہارے نکاح میں آ گئی تو مرتبے برابر ہو گئی۔ اللہ کی نگاہ تمہارے ایمان پر ہے۔ یہی معیار فضیلت ہے
اسی کی بنا پر تم ایک دوسرے کے اجزاء بنتے ہو، کوئی غیر نہیں رہتا۔ لیکن لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالک کی اجازت سے نکاح کرو اور قاعدے اور قانون کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو۔ وہ ایک پاک باز منکوحہ بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے نکاح کرے، محض تمہاری شہوت رانی کا ذریعہ بننے کے لیے نہیں۔ خواہ اس کے لیے رسم نکاح ادا کر لی گئی ہو یا ان تعلقات کو پوشیدہ رکھا جائے، دونوں شکلیں ناجائز ہیں۔ جائز صورت یہی ہے کہ باقاعدہ میاں بیوی کی زندگی بسر کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا جائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جنسی اختلاط سے مقصد جائز طریق سے افزائش نسل ہے، محض جنسی تسکین اور لذت کشی نہیں۔ جو اختلاط محض حصول لذت کے لیے ہو وہ منشاء فطرت کے خلاف ہے، خواہ معاشرہ اسے معیوب سمجھے یا نہ سمجھے۔ جب یہ لونڈیاں تمہارے نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد بے حیائی زنا کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت اچھے ماحول میں نہیں ہوئی اور ان کی پہلی زندگی میں اس قسم کی حرکات معیوب تصور نہیں کی جاتی تھیں، اس لیے ان سے اخلاق کا وہ بلند معیار متوقع نہیں ہو سکتا جو شریف گھرانے کی عورتوں سے متوقع ہوتا ہے۔ سزا کے تعین میں ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جس انداز سے لونڈی کی تربیت ہوتی ہے اس سے ان کی ذہنیت پست رہتی ہے، لہذا لونڈیوں سے شادی انہی کو کرنی چاہیے جو سمجھتے ہوں کہ نکاح کے بغیر وہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اگر تم خیالات کی بلندی بھی چاہتے ہو تو پھر ضبط سے کام لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ خدا کا قانون جو تمہیں عفت و پاک بازی کی تعلیم دیتا ہے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری سیرت کی نشو و نما کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھو ضبط نفس ناممکن نہیں، جنسیات کے معاملے میں بھوک پیاس کی طرح اضطراری حالت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بھوک کی اضطراری حالت میں تو حرام کھا لینے کی اجازت ہے، لیکن جنسی اختلاط کے لیے ناجائز فعل کی کسی حالت میں اجازت نہیں۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ آئلی زندگی کے یہ احکام اس وضاحت سے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بتائے کہ اقوام سابقہ میں سے جنہوں نے معاشرتی اور ازدواجی زندگی کو صحیح قوانین کے تابع رکھا ان کی زندگی کس قدر خوشگوار تھی، اور جنہوں نے اس میں توازن برقرار نہیں رکھا وہ کس طرح تباہ ہو گئے۔ اللہ کا قانون جو سر تا سر علم و حکمت پر مبنی ہے تم پر اپنی توجہات مرکوز رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم تباہ اور برباد نہ ہو جاؤ۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ پھر سن لو کہ خدا کا قانون چاہتا ہے کہ تم تباہیوں سے بچ جاؤ، اس لیے وہ بار بار لوٹ کر تمہاری طرف آتا ہے، لیکن جو لوگ محض اپنے جذبات کے پیچھے چلتے ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ تم بھی ان کی طرح اعتدال چھوڑ کر افراط و تفریط کی راہ اختیار کر لو۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ خدا کو اس کا علم ہے کہ اگر انسان کو علی حال ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خدا نے یہ قوانین ضوابط اس لیے عطا کر دیے ہیں کہ وہ انسانوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، وہ نہ ان کے جذبات کو رہبانیت کے شکنجوں میں کٹنا چاہتا ہے اور نہ ہی انہیں بدلگام چھوڑ کر انسان کے لیے سامان ہلاکت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ انسان کا جذبات سے مغلوب ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے کا مال بھی اس کے پاس آ جائے، خواہ اس کے لیے اسے کیسے ہی حربے کیوں نہ استعمال کرنے پڑے۔ یہ بڑی تباہ کن ذہنیت ہے، لہذا اے جماعت مومنین تم نے ایسا نہ کرنا کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھا جاؤ،
معاشرے میں ضروریات زندگی کی چیزوں کا مبادلہ ہوتا ہے جسے تجارت کہتے ہیں۔ اس کا انتظام باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، اس اصول کے مطابق کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ مل جائے، یہ نہیں کہ ایک شخص محض سرمایہ کے طور پر دوسروں سے زیادہ بٹور لینے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سب کی نشو نما ہوتی رہے، لہذا جس معاشی نظام میں یہ مقصد فوت ہو جائے وہ جائز نہیں قرار پا سکتا۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ایسی کھلی تاکید کے بعد بھی جو قوم اپنا کاروبار اس انداز پر رکھے گی کہ ہر شخص دوسرے کے حق میں کمی کرے اور اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ معاشرہ بہت جلد تباہیوں کی آگ سے جھلس کر رہ جائے گا۔ قانون خداوندی کی روح سے ایسا نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو نظام منفعت عامہ کے خلاف قائم ہو اس کی تباہی کے سامان خود اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے یہ معمولی باتیں نہیں، یہ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ اگر تم ان سے بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں خود بخود دور ہو جائیں گی اور تمہیں عزت اور مرفوع حالی کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کے سلسلے میں اس غلط کا تصور کا ازالہ بھی ضروری ہے جس کی روح سے سمجھا جاتا ہے کہ حقوق ملکیت مرد کو حاصل ہوتے ہیں، عورت کو نہیں ہوتے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے عورت اپنے مال و جائیداد کی آپ مالک ہوتی ہے، اسی طرح یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ کمائی کرنا صرف مرد کا کام ہے، عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ مرد اور عورت دونوں اکتساب رزق کر سکتے ہیں، جو کچھ مرد کمائے وہ اس کا حصہ ہے، جو عورت کمائے وہ اس کا حصہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک فطری فرائض کا تعلق ہے بعض باتوں میں مردوں کو برتری حاصل ہے اور بعض میں عورتوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اپنے آپ کو اپاہج بنا کر مردوں کی کمائی کو تکتی رہیں اور خود کچھ نہ کریں۔ انہیں چاہیے کہ خدا سے زیادہ معاشی اقتصاد کی توفیق طلب کرتی رہیں۔ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ مردوں اور عورتوں کے جداگانہ حقوق ملکیت کا فطری تقاضا ہے کہ مرنے والے کے ترکے میں ان سب کا حصہ ہو، صرف مردوں ہی کا نہ ہو۔ چنانچہ جو کچھ کسی کے والدین یا اقربا چھوڑ جائیں ہم نے اس کے لیے حصے دار مقرر کر دیے ہیں۔ یہ صرف نسبی رشتوں تک محدود نہیں، عقدی رشتے میاں بیوی بھی اس میں شامل ہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ عقدی رشتے داروں کا حصہ پہلے نکال کر پھر نسبی رشتے داروں کے لیے حصے تقسیم کرو۔ اس طرح بیوہ کو اپنے مرحوم خاوند کے ترکے سے سب سے پہلے حصہ ملے گا۔ اسے اچھی طرح یاد رکھو کہ خدا کی نگاہ ہر بات پر رہتی ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، جہاں تک فطری فرائض کا تعلق ہے، مردوں اور عورتوں کی بعض صلاحیتوں میں فرق ہے۔ کسی میں مردوں کو برتری حاصل ہے، کسی میں عورتوں کو۔ ان فرائض کی سر انجام دہی کا نتیجہ ہے کہ عورت بیشتر وقت کے لیے کسب معاش سے معذور ہو جاتی ہے اور اس کی ضروریات کا کفیل مرد ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ معنی نہیں کہ اس سے مرد کو عورت پر کوئی خاص حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض دونوں برابر کے ہیں۔ جب صورت حالات یہ ٹھہری کہ بعض فطری فرائض ایسے ہیں جنہیں عورت ہی سر انجام دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتے، اور ان فرائض کی سر انجام دہی کے سلسلے میں عورت کو جو عارضی معذوری پیش آتی ہے، اس کی وجہ سے مرد کو اس پر کوئی خاص فوقیت حاصل نہیں ہو جاتی، تو نہ مرد کے دل میں کسی قسم کا احساس برتری پیدا ہونا چاہیے، نہ عورت کے دل میں احساس کمتری۔ لہذا اللہ نے عورتوں کو جو مضمر صلاحیتیں ودیعت کر رکھی ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں، اور جب تک کوئی خاص عذر لاحق نہ ہو اس مقصد کو پورا کریں جس کے لیے وہ صلاحیتیں دی گئی ہیں، اور یوں قانون فطرت کی اطاعت کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ عورتیں بلا کسی معقول وجہ کے اس سے سرکشی اختیار کر لیں، تو ارباب حل و عقد کو چاہیے کہ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اس سے بھی صحیح راستے پر نہ آئیں تو اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ان کے خاوند ان سے علیحدگی اختیار کر لیں اور اس نفسیاتی اثر سے ان میں ذہنی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ اس پر بھی سرکشی سے باز نہ آئیں تو عدالت انہیں بدنی سزا بھی دے سکتی ہے۔ لیکن جس وقت وہ قانون کی اطاعت کر لیں تو پھر ان کے خلاف کوئی راہ عقوبت تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، میزان خداوندی میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ قانون سے سرکشی برتنے والوں کو سزا دے سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں اتنی بلند نگہی بھی ہوتی ہے کہ سرکشی چھوڑ دینے والوں کے خلاف انتقام کے جذبات نہ ابھریں، ان سے درگزر کر لیا جائے۔ مردوں کی طرف سے سرکشی کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 128 میں آتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ یہ تو رہا عام مردوں اور عورتوں کا معاملہ۔ اگر کسی خاص میاں بیوی میں ناچاقی کا خدشہ ہو تو ایک ثالث خاوند کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے مقرر کرو۔ اس طرح اگر میاں بیوی باہمی مصالحت کا ارادہ کر لیں یا یہ دونوں ثالث ان میں اصلاح کی نیت سے موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں تو قانون خداوندی ان میں موافقت پیدا کر دے گا، اس لیے کہ اس کا قانون علم و آگہی پر مبنی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ میاں بیوی کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا سوال سامنے آتا ہے، لیکن معاملہ کسی کا بھی ہو، اصول ہر جگہ یہی کار فرما رہے گا کہ تم نے صرف قانون خداوندی کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ نہ اپنے ذاتی جذبات کو شامل کرنا ہے نہ کسی دوسرے انسان کے فیصلے کو۔ خدا کے قانون کا فیصلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اسی طرح دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں سے آگے بڑھ کر ان تمام لوگوں کے ساتھ جو والدین کے فوت ہو جانے سے یا ویسے ہی معاشرے میں تنہا رہ جائیں یا جو حرکت سے معذور ہو جائیں،
اور ان کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، اور ہمسائے کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، خواہ وہ قریب کا ہمسایہ ہو یا دور کا، وہ اپنا ہو یا بیگانہ، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، نیز اپنے رفقائے کار کے ساتھ بھی، اور ان مسافروں کے ساتھ بھی جن کے پاس زیادہ راہ نہ رہا ہو، یا وہ ویسے ہی تمہارے حسن سلوک کے متمنی ہوں۔ ہر مسافر حسن سلوک کا متمنی ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ جو تمہارے ماتحت کام کریں۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے وہی پیش آ سکتا ہے جس کا کینہ جوہر انسانیت سے معمور ہو، جو اخلاق کریمانہ کا پیکر ہو، جو دوسروں کی امداد میں خوشی محسوس کرے۔ لیکن جو لوگ اپنے متعلق خود فریبی میں مبتلا ہوں، کوئی جوہر ان میں نہ ہو اور وہ باتیں بڑی بڑی کریں، شیخی بہت بگاڑیں، لیکن دے کسی کو کچھ نہیں، تو ایسے لوگ قانون خداوندی کی نگاہوں میں کس طرح مستحق ستائش ہو سکتے ہیں؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ کر رکھتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتے، پھر ایسے قوانین و ضوابط بناتے ہیں جس سے معاشرے کی عام روش یہی ہو جائے اور بخل کو معیوب ہی نہ سمجھا جائے، اور یوں ہر شخص ان چیزوں کو اپنے لیے چھپا چھپا کر رکھتا چلا جائے جو اسے خدا سے فضل و کرم سے عطا ہوئی ہوں۔ یاد رکھو، جو لوگ خدا کی نعمتوں کی ناسپاس گزاری کرتے ہیں، اور ناسپاس گزاری یہ ہے کہ انہیں چھپا چھپا کر رکھا جائے اور نوع انسان کی پرورش کے لیے صرف نہ کیا جائے، ان کی اس روش کا نتیجہ درد انگیز تباہی ہے۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو مال و دولت کو اپنے مفاد کے لیے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اسے خرچ تو کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کی صداقت، قانون مکافات عمل اور موت کے بعد زندگی کے مسلسل آگے بڑھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ محض لوگوں میں اپنی نمود و نمائش کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کا جذبہ محرکہ اپنے ایغو کی تسکین ہوتا ہے، اور بس تو ظاہر ہے کہ جس عمل کی بنیاد اس قسم کے پست جذبات پر ہو، اس کا نتیجہ کس طرح خوشگوار ہو سکتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ یہ محض نگاہ کا پھیر اور پست ذہنیت کا مظاہرہ ہے، ورنہ اگر یہ لوگ خدا کی متعین کردہ مستقل اقدار کی صداقت اور قانون مکافات پر یقین رکھتے اور دولت کو انہی مقاصد کے لیے صرف کرتے، نہ کہ اپنی نمود کی خاطر، تو ان پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی۔ لیکن خدا کو خوب علم ہے کہ انسان کس جذبے کے ماتحت کوئی کام کرتا ہے۔